الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے کچھ اصول بیان فرمائے ہیں، کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں، کچھ لوگوں کے حقوق بیان فرمائے تاکہ ہر ایک کی زندگی بیلنس کے ساتھ میں صحیح طریقے سے چل سکے، ہر ایک کے حقوق کی رعایت ہو سکے اور آخرت کے اعتبار سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں پیش ہوئے کہ اس کے ذمے کسی کے کوئی حقوق باقی نہ رہے. اگر حقوق باقی رہے تو قیامت کے دن اس کی تلافی نیکیوں کے ذریعے سے کی جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ضابطے بیان فرمائے ہیں انسانوں کے حقوق کے اعتبار سے، اس کے آداب کے اعتبار سے، کہ مسلمان بلکہ دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے حقوق کی ادائیگی کیسے ہو سکے، اور دنیا میں بسنے والا ہر ایک انسان چاہے اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، وہ سارے بندے اللہ کے ہیں. اسی لیے حقوق کے معاملے میں ہر ایک انسان چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے نہ کلمہ پڑھنے والا ہو، دونوں برابر ہیں. اس لیے قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے اعتبار سے اور مسلمانوں کی عزت، عفت اور اس کی زندگی کے ہر پہلو کو صحیح طریقے سے کیسے لے کے چلنا، یہ قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. اس میں ایک اصول یہ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. اور پھر آگے فرمایا ان بعض الظن اثم، بعض بدگمان
یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ اور آج کل جو ہے اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا، اور یہ گناہ جو ہے چلتے پھرتے آدمی سے ہو جاتا ہے۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا اور قرآن کی ایک آیت جو ہے دیکھ رہا تھا، تو اس قرآن کی ایک آیت کے اندر ایک مضمون ملا کہ لوگوں کے حقوق کیا ہے۔ آج عامةً زندگی کے اندر اگر دیکھا جاتا ہے تو انسانوں کے حقوق کو تو ہم بالکل اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے ہی چل رہے۔ تو اس میں مسلمانوں کے حقوق میں ایک حقوق یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف کوئی بدگمانی نہ کی جاوے۔ بدگمان یعنی برا گمان، چاہے اس کے اندر کیسی بھی عادتیں کیوں نہ ہوں، ہم اس کی اچھی تشریح کرنے والے بنیں گے۔ جیسے کسی انسان کے اندر ایک عادت ہے، چوری کی ہے، شراب کی ہے، چوری کی عادت اس کے اندر ہے، بعین ہی دکھتی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہمارا ضمیر اندر کا کیا کہتا ہے؟ اس کو چور کہتا ہے، اس کو شرابی کہتا ہے کہ یہ تو چور ہے، یہ تو شرابی ہے۔ تو انسانی حقوق اگر دیکھنے جائیں گے تو وہ فعل جو ہے وہ فعل کی برائی ہونی چاہیے۔ شراب پینے والا ہے تو شراب پینے والے سے برائی نہیں، اس کی شراب سے نفرت، اس کی شراب سے برائی۔ اور چوری کرنے والا ہے تو کہ چوری کرنے والے سے نفرت نہیں، بلکہ اس کے اندر جو خراب فعل ہے اس سے نفرت۔ یہ انسان کی سوچ جو ہے نا، یہ گمان اس کا، کہ وہ گمان اپنے اچھے کرے، کہ اچھے گمان کے ساتھ میں اگر آدمی رہے گا تو وہ اپنے ذہن کی صاف ستھرا پنی کی دلیل ہے، اس کے دل کے صاف ستھرا پنے کی دلیل ہے کہ اس کا دل بھی جو ہے وہ صاف ستھرا ہے اور اس کا دماغ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا ہے۔ اور اگر آدمی جو ہے اپنے ہی مسلمان کے خلاف بدگمانی، برے گمان کرتا ہے، جو چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، جو عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں بھی کسی سے سن لیا اور سننے کے بعد آدمی جو ہے اس سے دور سے احتیاط کرنا شروع کر دیتا ہے، پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ چیز ہے۔ تو بدگمانی کا حق ہمیں ہے ہی نہیں۔ اب بعض لوگ اس میں ایسے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی چیز کہی ہے تو پھر اس کی جاسوسی میں لگ جاتے ہیں، اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو قرآن نے بدگمانی سے بھی بیان فرمایا اور کسی کے عیب کے پیچھے پڑنے اور اس کی جاسوسی کرنے کو بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر کیا عیب ہے میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر آدمی جو ہے اس کے عیوب کے پیچھے پڑنے کے بعد میں ایسی ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جو مسلمانوں اور اس کے علاوہ دوسروں کے حقوق سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آدمی خود اپنی ذات کو جو ہے وہ صاف ستھرا سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔
دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے عیب کے پیچھے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتے ہیں حتیٰ کہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیتے ہیں۔ گھر بیٹھے بیٹھے وہ رسوا ہو جاتا ہے اس کے عیب کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے۔ اب جب عیب جو ہے اس کے اندر تلاشی نہیں ہے، اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کی جستجو میں پڑ جاتا ہے، اس کی جاسوسی میں پڑ جاتا ہے، یہ بیماریاں جو ہے وہ امت کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آدمی کو دوسرا کوئی دھندا ہی نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو آدمی بیٹھے بیٹھے دوسری سوچ میں لگتا ہے، انہیں ایسا کیوں کرے، انہیں ایسا کیوں کرے، وہ جو بھی کر رہا ہے تمہیں کیا اس سے لینا دینا، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے میری آخرت کے بارے میں مجھے سوال ہوگا، تیری بدگمانی کے بارے میں تجھے سوال ہوگا، تو کسی کے عیب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تجھے تیرے عیب کے پیچھے پڑنے والے کے بارے میں تجھے کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، دوسروں کی آخرت کے بارے میں تجھے جواب نہیں دینا ہے، اس لیے تو اپنی آخرت کی فکر کر۔ جو شریعت ہے وہ شریعت انسان کی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے بیلنس کرنے کے لیے دیے، کسی کی عزت کو پائمال کرنے کے لیے نہیں دیے، کسی کی عزت کو جو ہے گرانے کے لیے نہیں دیے، بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ آدمی ایسے وقت میں جب کہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، اس کی عزت کو گرائی جا رہی ہو، ایسے وقت میں جب آدمی کسی مسلمان کی مدد سے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ بھی جب سخت ضرورت کا محتاج ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اپنی مدد سے اس کا اعراض فرما دیں گے۔ انسان کے حقوق معمولی نہیں ہیں، انسان کی زندگی جو ہے، مسلمانوں کی زندگی یا کسی اور غیر ایمان والے کی زندگی، یہ معمولی نہیں ہے، ہاں، بلکہ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے بارے میں غیبت کی ہے، زبان سے کوئی غلط بات کی ہے، اس کی پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی چیز بیان فرمائی ہے کہ جو ہے اگر اس کے سامنے کہی جاوے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ دنیا میں اس نے اس معاملے کو صاف نہیں کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط پر اس کو روک دیں گے، اور اس وقت تک وہاں سے اس کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جو ہے جل بن کر خاک نہ ہو جاوے، اس کے بعد اس گناہ سے پاک صاف ہونے کے بعد وہاں سے آگے چلے گا۔ انسان کی زندگی معمولی نہیں ہے، لوگوں کے حقوق معمولی چیز نہیں ہے، باریک باریک لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے اندر آدمی جو ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوچے کہ کہیں کسی کا کوئی حق مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہا ہے، کہیں میری زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ جب کسی مسلمان کی پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے نا، وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، وہ چیز اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو وہ تو بہتان ہے، اور اگر ہے اس کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہے، جب تک کہ آدمی اس سے معافی نہیں مانگ لے گا وہ گناہ اس کی زندگی سے جائے گا نہیں، اس کی زندگی سے جائے گا نہیں۔ غیبت معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ آیت کے اندر 3 چیزیں بیان فرمائی، ایک تو یہ ہے کہ بدگمانی سے بچنا، دوسرا کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا، اور تیسرا جو ہے وہ غیبت نہیں کرنا کسی کے۔ اور یہ تینوں چیزیں آج جو ہے امت کا بڑا مشغلہ بن گیا ہے، مشغلہ جس کو دھندا بولتے ہیں۔ 2-4 لوگ بیٹھے نہیں،
کہ ایک کی غیبت کرنا شروع، 2-4 لوگ بیٹھے نہیں کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے وہ باتیں کرنا شروع جو اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، بلکہ قرآن نے آگے یوں فرمایا کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے؟ قرآن نے، صحیح قرآن نے اندر جو ہے یہ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا اس نے۔ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کے حقوق؟ بلکہ یہاں تک کہ بتایا، حدیث پاک کے اندر آیا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، کہ جیسے آئینہ کسی کے عیب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرتا ہے، جیسے میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنے کے لیے جاؤں گا تو میرے چہرے کے اوپر، میرے جسم کے اوپر جو عیب ہے وہ میرا آئینہ مجھے ہی بتائے گا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ ایسا ہی جو ہے مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں وہ ایک آئینے کی طرح ہے، اگر اس کو کسی کے عیب کے متعلق یا کسی کی چیز کے متعلق اس کو کوئی چیز خبر پڑی ہے اس کو چھپاوے۔ بلکہ یہاں تک کہ بتایا کہ چھپانا دور کی بات ہے، اگر تمہیں اس عیب کے اوپر، کسی کے عیب کے اوپر مطلع ہوئے ہو اور تمہیں کسی کے عیب کے بارے میں پتہ چلا ہے، اللہ سے دعا مانگے اپنے اس بھائی کے متعلق، اور اس کو گلے پر ہاتھ رکھ کے اس کو سمجھاوے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، اللہ سے معافی مانگ کے اس سے توبہ کر لے، اللہ سے اپنے تعلق کو درست کر لے اور تیرے اس عیب کو ختم فرما دے۔ لیکن اگر کسی کے عیب کے متعلق کسی کو پتہ چلا ہے، وہ دوسرے کو بولتا ہے، دوسرا تیسرے کو بولتا ہے، تیسرا چوتھے کو بولتا ہے، ایسے کر کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے فاش کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس عیب کے اندر وہ مبتلا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے اس بھائی کے عیب کو جو اس نے لوگوں کے سامنے فاش کیا ہے، جو لوگوں کے سامنے اس نے پھیلایا ہے، اس عیب میں جب تک کہ وہ مبتلا نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کی موت نہیں آئے گی۔ کتنی خطرناک چیز ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ قرآن کی آیت ہے، اور اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں کا کوئی آدمی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاوے؟ ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی کہ مردار بھائی کا گوشت کھاوے، یہ ہے آدمی، یہ چلتے پھرتے ہمارے یہ کام ہو رہا ہے اور ہم اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ چلتے پھرتے آدمی کو بات کا کوئی مضمون نہیں ملتا ہے، کوئی ٹاپک نہیں ملتا ہے تو دوسرے کی بات لے کے آ جائے گا، کسی کی غیبت کر لے گا، کسی کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کر لے گا اور کسی کا مذاق اڑا دے گا۔ 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، کسی ایک کو ٹارگٹ بنایا اور اس کا مذاق کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں جو ہے قرآن کریم کے اندر ڈرایا گیا ہے۔ ہاں، مسلمان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مسلمان ہے، ایمان والا بندہ ہے، کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے۔ اگر اس کے حقوق کی پائمالی کی ہے، اس کے حقوق کو تم نے گرایا ہے، اس کے حقوق کی جو ہے تم نے بے حرمتی کی ہے، تمہارے حقوق کی بھی بے حرمتی کی جائے گی۔ اس لیے کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا، کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا۔ ہاں، کسی کے عیب کی خبر ہوئی، میں نے بتایا کہ عیب کی خبر ہوئی، چپ چاپ اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے متعلق معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد جس کا عیب ہے اس عیب کے والے کے پاس میں جا کر اس کو سمجھانا۔ ہاں،
سمجھدار انسان ہوگا اور اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہوگا تو وہ اپنے اس عیب سے باز آ جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ جو آدمی نے لوگوں کے عیب کو جو ہے لوگوں کے سامنے فاش کر دیا ہے وہ بھی اس کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کے حقوق کی رعایت جو ہے شریعت نے بتائی ہے کہ مسلمان کتنا قیمتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اپنی سوچ کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اس کو جو سمجھ میں آتا ہے اپنے دماغ سے اور خیالی پلاؤ بناتے ہوئے نہ جانے ایسی باتوں کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور سامنے سننے والا اس کو جو ہے بعینہ ہی سچا سمجھ کر کہ بھائی اس نے بولا تھا، اور وہ بندہ جو ہے برابر کمپلیٹ آدمی ہے، اور ایسا کمپلیٹ آدمی ہونے کے بعد اپنی ساری چیزوں کو وہ جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ابھی ہوا ہے ایسا، بغیر کسی تحقیق کے کسی چیز کو کسی کے سامنے ایسا پیش کر دیا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے بارے میں بدگمانی پھیل گئی۔ دل کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، سوچ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری فکریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں، بغیر کسی تحقیق کے کوئی کام مت کرو۔ اگر تمہیں تحقیق کا اتنا ہی شوق ہے تو اس آدمی کے پاس جاؤ جہاں سے وہ چیز وائرل ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کتنے خرافات نہیں بلکہ میں اس کو گناہ کہوں گا کہ کتنے گناہ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بیٹھے نیکی تو نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم گناہ کماتے، نیکیاں نہیں کماتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیئر کرو تو اتنا ثواب، یہ شیئر کرو تو اتنا، اور کوئی بد نصیبی ہوگا جو یہ نہیں کرے گا۔ گناہ کماتے ہو، گناہ، اور ایسے گناہ کہ جس سے تم کو توبہ کی توفیق بھی نہیں، کیونکہ اس کو تم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہو، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ جب گناہ سمجھے گا نہیں تو توبہ کی توفیق کیسے ہوگی؟ تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ گناہ کما رہے ہیں، اور گناہوں کا بھنڈار اتنا بڑا ہو گیا، اور یہ گناہوں کا بھنڈار جو ہے نا وہ حقوق العباد کے ذریعے سے ہے، بندوں کے حقوق کے ذریعے سے ہے۔ اللہ کے حقوق کے ذریعے سے ہوتا تو معافی بھی ہو جاتی کہ چلو بھائی اللہ کا حق ہے، اس میں معافی مانگ کے معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو حقوق العباد ہے۔ جس کسی کے بارے میں کسی بھی چیز کو تم نے آگے واٹس ایپ میں شیئر کیا ہے، یا فیس بک پہ ڈالا ہے، یا انسٹا پہ ڈالا ہے، کسی بھی چیز کو تم نے کسی کے اوپر ڈالا ہے، آپ نے اگر اس کی اجازت لی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ آگے بھیج سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے اس کے اندر کسی نے کسی عیب کو نکالا، اور اس عیب کے بعد جو گناہ کا جو ہے بڑا بھنڈار تمہارے سامنے آئے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یہ تو گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہیں۔ ہاں، یہ لکھنے والے سیکیورٹی دونوں لکھ رہے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ ہاں، یہ اس وقت تک معاف نہیں جب تک کہ جس کے بارے میں غیبت کی ہے، جس کے عیب کو جو ہے لوگوں کے سامنے فاش کیا ہے، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کے بارے میں کیا ہے وہ خود معاف نہ کر دے گا۔ اب بتاؤ کتنا سارا وائرل کیا ہے تم لوگوں نے، کوئی چیز آئی نہیں کہ بس اس کو فوراً وائرل کرنے کا شوق ہو گیا ہے لوگوں کو۔ کچھ بھی آیا تھا کہ ڈالو پٹافٹ، کچھ بھی آیا تھا کہ ادھر۔ ارے بھائی، کسی کی اس کے اندر عزت چھپی ہوئی ہے، کسی کی جو ہے تذلیل نہ ہو، یہ تو ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں آئینہ ہے، اور آئینے کے ساتھ میں آدمی کسی کے عیب کو اس وقت تک جب تک کہ آئینہ خود اس کے عیب کو بیان نہ فرما دے۔ اگر ہم نے کسی چیز کی کوئی تحقیق ہی نہیں کی ہے اور بغیر تحقیق کے ہم جو ہے گناہ کما رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اپنی زندگی کے اندر بہت باریکی کے ساتھ چلیں، بہت باریکی کے ساتھ، کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے
میرے آنکھوں کے دیکھنے سے، میرے ذہن کی سوچ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بہت اسلام بہت باریکی بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ شریعت قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان فرما رہے ہیں تاکہ آخرت کے اعتبار سے میرا بندہ میرے سامنے بالکل صاف ستھرا ہو کر آوے۔ اس لیے تو شریعت بیان فرمائی۔ شریعت صرف قرآن کے اندر رکھنے کے لیے نہیں ہے، شریعت کو دیکھ کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے شریعت ہے۔ اور جو ہے لوگوں کے حقوق کی پائمالی ہو رہی ہے، جس کی جب چاہے جو ہے کسی کی غیبت کر دی، جس کی جب چاہے جو ہے کسی کی جو ہے ٹارگٹ بنا کر اس کے جو ہے ساتھ میں جاسوسی کرنے لگ گئے، بڑا گناہ ہے۔ ابھی اور بہت ساری حدیث اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آئندہ جمعہ کو اس کو لوں گا میں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کتنا قیمتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی دوسرے مسلمان کی زندگی کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آخرت میں کھڑے ہونے کوئی چھوٹی بات ہے کہ آخرت میں آدمی اللہ کی مدد کا سب سے زیادہ ضرورت مند ہوگا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب مسلمان کی دنیا کے اندر مدد نہیں ہو رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر کسی مسلمان کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور مدد صرف پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی ہے، مدد آدمی کی سوچ کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، مدد آدمی کی زبان کے بول کے ذریعے سے ہوتی ہے، مدد آدمی کے ہاتھ کے صحیح استعمال کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ غلط کسی کے اوپر ہاتھ اٹھ رہا ہے، ابھی تمہارے اندر اللہ نے تم کو طاقت دی، اپنے ہاتھ سے روکو اس کو۔ لیکن ہم جو ہے ہر ایک انسان اپنے اپنے میں پڑا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے کرنے دے، ہمیں کیا لینا دینا۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے کہ میرے بندے کی آبرو ریزی ہو رہی تھی، اس کی عزت گرائی جا رہی تھی، اس کی غیبت ہو رہی تھی، لوگ اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، تیرے کو اللہ نے میں نے طاقت دی تھی، تو ہاتھ سے روک سکتا تھا، تو اپنی زبان کے دو بول کے ذریعے سے اس کو وہاں سے دفاع کر سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اسی لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، زندگی کے گزارنے کے اعتبار سے ہر پہلو ہمارا بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ہر ایک مسلمان بلکہ غیر ایمان والا بھی جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کے حقوق چاہے کسی کی بھی جو ہے کسی بھی ایمان والے یا غیر ایمان والے کی حقوق کی بے پرواہی ہم سے نہ ہو۔ بعض مرتبہ کیونکہ میں نے شروع میں بیان فرمایا تھا کہ ایمان والا بھی اور غیر ایمان والے یہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے سب سے زیادہ پسند ہیں جو اس کی عیال کے ساتھ نہیں۔ فرمایا نا کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے۔ عیال مطلب کٹمب، قبیلہ، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ کمیونٹی، کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ کمیونٹی ہے، عیال ہے، کٹمب ہے، رشتہ دار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ میں خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ سوچیں اب میں کیسے خیر خواہی کر سکتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کر سکتا ہوں، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جو ہے صلاحیت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اور سب سے بڑی بات کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سب سے بڑی بات میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آدمی اتنا بھی سوچ لے گا کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس نے بہت ساری چیزیں حاصل کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔